قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ اس سلسلے میں ہم ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک بڑا ہی پیارا قصہ سنتے ہیں، اور کیوں نہ پیارا ہو، کیونکہ یہ قصہ ہے قرآن سے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اس قرآنی واقعے کو سنیے اور اپنے دل میں نور قرآن کی شمع کو روشن کیجیے۔ ہم نے مسجدوں میں محرابیں تو بہت ساری دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک بڑی ہی عجیب و غریب، ایک بڑی ہی تاریخی محراب کا ذکر کرنا ہے، اور اس محراب کا ذکر ہے قرآن مجید، اور وہ محراب ہے محراب مریم۔ میرا رہنما قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت میں اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزلوں میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہونے لگی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں انہیں سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل انہیں دیکھنے کو ملتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی عمر بھی کافی ضعیفی کی ہو چکی تھی۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ابھی تک انہیں فرزند نہیں ملا تھا۔ برسوں سے ان کے دل میں تمنا تو تھی۔ اب جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں ایک کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی تک پہنچ چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ رب جو مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی بے موسم میں اولاد کا پھل عطا فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ محراب مریم کا واقعہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اس مبارک دعا کا واقعہ کس پیارے انداز میں موجود ہے۔ آئیے قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تا 39 کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ترجمہ: اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا اے مریم کہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ترجمہ: وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ترجمہ: تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ نے یہ خوبصورت محراب کے بارے میں بات سنی، اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ آئیے کچھ مدنی پھول قرآن پاک کے اس واقعے سے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں، یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں. یہ ان کی بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے، اور جو ان کی ولایت کی زبردست دلیل ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی تو ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پہ دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی. حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بارہا یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد براتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. کروڑوں شافیوں کے امام کا آپ نے عقیدہ اور انداز دیکھا. قرآن پاک ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قرآن پاک پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، سیکھتے اور سمجھتے جائیے اور نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن